اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام میم را تلک آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام بھی جانتے ہیں۔ یہ کتاب یعنی قرآن کی آیتیں ہیں، اور جو کلام آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا جیسے کہ تم دیکھتے ہو، پھر اس نے اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمایا، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، ان میں سے ہر ایک دنیا کی مقرر کی ہوئی مدت تک چل رہا ہے۔ اللہ ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، اور وہ اپنی وحدانیت اور قدرت کی نشانیاں تفصیل سے بتاتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملنے کا یقین کرو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں مضبوط پہاڑوں کے لنگر اور نہریں بنائیں، اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے، یعنی بعض میٹھے، بعض کھٹے، بعض چھوٹے، بعض بڑے وغیرہ۔ وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور زمین کے مختلف ٹکڑے ہیں، کوئی قابل زراعت، کوئی ناقابل زراعت، کوئی پتھریلا، کوئی ریتیلا، جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور انگوروں کے باغ ہیں، اور کھیتی اور کھجور کے پیڑ، کچھ ایک جڑ سے کئی تنے والے اور کچھ الگ الگ جڑ سے، سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود ہم پھلوں میں ایک کو دوسرے سے بہتر بناتے ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اے حبیب، اگر آپ کفار کے انکار کرنے پر تعجب کریں تو اس سے زیادہ تعجب تو ان کے اس کہنے کا ہے کہ کیا ہم مٹی ہو جانے کے بعد پھر نئے بنیں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور انہی کی گردنوں میں قیامت کے دن طوق ہوں گے،
اور یہی دوزخی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور اے محبوب، وہ مشرکین مکہ ہنسی مذاق کرتے ہوئے آپ سے عذاب جلد لانے کا مطالبہ کرتے ہیں رحمت سے پہلے، حالانکہ ان سے پہلے کافروں کی سزائیں گزر چکی ہیں جو رسولوں کا انکار کرتے اور عذاب کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور بے شک آپ کا رب تو لوگوں کے ظلم کے باوجود انہیں ایک طرح کی معافی دیتا ہے کہ ان کے عذاب میں جلدی نہیں فرماتا، اور بے شک آپ کے رب کا عذاب سخت ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اور کافر حضور کے معجزات دیکھنے کے باوجود کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ اے محبوب، آپ تو ڈر سنانے والے اور ہر قوم کے ہادی یعنی ہدایت دینے والے ہیں۔